الرحمن الرحیم وهو ان استقل فمع الدلالة بحیته على احد الازمنة الثلاثة کلمۃ وبدونها اسم والا فادات، اور یہ یعنی مفرد اگر مستقل ہو، یعنی اپنا معنی بتانے میں مستقل ہو، مستقل بالمفہومیت ہو، تو اپنی حیت و صیغہ کی وجہ سے تینوں زمانوں میں سے اگر کسی ایک زمانے پر دلالت کرے تو ایسی دلالت کے ساتھ وہ کلمہ ہوگا، وہ کلمہ کہلائے گا۔ وَبِدُونِهَا اسم، اور اس کے بغیر، یعنی اپنی حیت اور صیغہ کی وجہ سے تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے پر دلالت نہ کرے تو وہ اسم ہے۔ وَإِلَّا، ورنہ، اس کا تعلق ہے ان استقلّہ سے، اے وَإِن لَّمْ يَسْتَقِلَّ فَعَادَاتٌ، ورنہ یعنی اگر اپنا معنی بتانے میں مستقل نہ ہو تو وہ ادات ہے۔ یہ مفرد کی پہلی تقسیم ہے۔ پھر وَأَيْضًا سے مفرد کی دوسری تقسیم ہے۔ دوسری تقسیم اس طور سے شروع کرتے ہیں کہ ان اتحد معنی، یعنی مفرد کا معنی یا تو ایک ہوگا یا اس کے کثیر معانی ہوں گے۔ اگر اس کا معنی ایک ہے تو اس میں اگر تشخص پایا جائے، یعنی کسی ذات مشخص و معین پر وہ دلالت کرے وضعی طور پر کہ کسی شخص خاص کے مقابل میں اس کی وضع ہوئی ہے تو وہ علم ہے۔ وَبِدُونِهِ مُتَوَاتٍ، اور اس کے بغیر یعنی تشخص اگر اس میں نہ ہو تو وہ متواتی ہے یا مشکک ہے۔ اگر اس کے سارے افراد یکساں ہیں، سارے افراد پر اس کا صدق یکسانیت کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ متواتی ہے، اور اگر سارے افراد پر اس کا صدق یکسانیت کے ساتھ نہ ہو بلکہ تفاوت کہ کسی فرد پر پہلے صادق آئے، کسی پر بعد میں صادق آئے، یا کسی فرد پر زیادہ صدق ہو رہا ہے، کسی پر کم ہو رہا ہے، یا کسی فرد پر اس کا صدق اولا ہے اور دوسرے پر صدق اولا نہیں ہے، تو یہ تمام صورتیں مشکک کی۔ وَأَيْضًا إِنِ اتَّحَدَ معنی، نیز اگر مفرد کا معنی ایک ہو تو تشخص کے ساتھ، یعنی وضعاً تشخص کے ساتھ وہ علم ہے۔ وَبِدُونِهِ مُتَوَاتٍ، اور اس کے بغیر یعنی تشخص نہ ہو تو وہ متواتی، ان تساوت افرادہ، بشرطے کہ اس کے افراد میں یکسانیت۔ وَمُشَكِّكٌ ان تفاوتت بِأَوَّلِيَّةٍ أَوْ أَوْلَوِيَّةٍ، اور مشکک ہوگا اگر اولیت یا اولویت کا تفاوت ہو افراد میں۔ وَإِن كَثُرَ، یہ تین قسمیں علم، مشکک اور متواتی، یہ تین قسمیں مبنی تھیں اس بات پر
کہ مفرد کا معنی ایک، وَإِن کَثُرَ، اب یہ دوسری شاخ اسی کی ہے کہ مفرد کا معنی ایک نہ ہو بلکہ کثیر معانی، تو یہ دیکھا جائے کہ ان سارے معانی میں سے ہر معنی کے لیے ابتداءً اس کی وضع ہوئی ہے یا ایسا نہیں۔ اگر ہر ایک معنی کے لیے اس لفظ کی وضع ابتداءً ہی ہوئی ہے تو وہ مشترک ہے۔ وَإِن کَثُرَ، اور اگر اس کا معنی کثیر ہو، فَإِنْ وُضِعَ لِكُلٍّ ابتداءً، تو اگر اس لفظ کی وضع سارے معانی کے لیے ابتداءً ہوئی ہے تو مشترک ہے۔ وَإِلَّا، ورنہ یعنی سارے معانی کے لیے اس کی وضع اگر نہ ہوئی ہو، فَإِنِ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِي، تو اگر وہ معنی ثانی میں مشہور ہو جائے، اس طور سے کہ معنی اول متروک الاستعمال ہو گیا ہو، تو وہ منقول ہے، جو ناقل کی طرف منسوب ہوگا، یعنی جیسا ناقل اسی اعتبار سے منقول ہوگا۔ ناقل اگر عرف عام ہو تو منقول عرفی، ناقل اگر شرعیت ہو تو منقول شرعی، ناقل اگر اصطلاح خاص ہو تو منقول اصطلاحی۔ وَإِلَّا، ورنہ یعنی اگر ایسا نہ ہو کہ معنی ثانی میں لفظ مشہور ہو گیا اور معنی اول متروک الاستعمال ہو گیا، بلکہ اس لفظ کا استعمال دونوں معنی میں ہوتا ہے، تو اگر معنی اول میں استعمال ہو تو حقیقت ہے اور معنی ثانی میں استعمال ہو تو مجاز۔ اس طرح سے کل 7 قسمیں دوسری تقسیم کے لحاظ سے نکلتی ہیں۔ شرح دیکھیں، قولہ ان استقل اذا علمت تعریف المفرد فعلم انه على 3 اقسام، جب آپ نے مفرد کی تعریف جان لی تو یہ بھی جان لو کہ مفرد 3 قسموں پر ہے، کلمہ، اسم اور ادات۔ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إِنْ كَانَ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ دَالًّا بِحَيَاتِهِ عَلَى أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، اس لیے کہ اس کا معنی اگر بذات خود مستقل ہے، اس طور سے کہ اپنی حیت و صیغہ کی وجہ سے وہ لفظ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے، فہو کلمہ، تو وہ کلمہ ہے۔ اہل منطق کی اصطلاح میں اسے کلمہ کہیں گے۔ وعند النحاة فعل، جبکہ نحویوں کے نزدیک وہ فعل کہلائے گا۔ نحو حفظ یحفظ، وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًّا غَيْرَ دَالٍ بِحَيَاتِهِ عَلَيْهِ، اور اگر اس کا معنی مستقل تو ہو مگر وہ لفظ اپنی حیت و صیغہ کی وجہ سے تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے پر دلالت نہ کرے، فہو اسم، تو وہ اسم ہے۔ نحو الشجر، جیسے کہ شجر، اس کا معنی مستقل ہے لیکن یہ لفظ اپنی حیت و صیغہ کی وجہ سے کسی زمانے پر دلالت نہیں کرتا، اس لیے یہ اسم ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ غَيْرَ مُسْتَقِلٍ، اور اگر اس کا معنی غیر مستقل ہو کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہ ملایا جائے اس وقت تک اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے، فَهُوَ عَدَاتٌ، تو وہ عدات مناطقہ کی اصطلاح ہے۔ وَعِنْدَ النُّحَاةِ حرف، جبکہ نحویوں کے نزدیک وہ حرف ہے۔ نحو علا و فی، جیسے کہ علا اور فی۔
قول فمع الدلالت، فمع الدلالہ میں جو فا ہے یہ جواب شرط میں، یعنی ان استقلہ جو شرط ہے اسی کے جواب میں یہ فا ہے۔ ومع الدلالہ، اور مع الدلالہ یہ حال ہے جس کا ذوالحال وہ ضمیر ہے یہاں پر جو محذوف ہے اور وہ مبتدا ہے، یعنی اصل میں ہے فہوا مع الدلالت، تو ہوا کی ضمیر یہاں ذوالحال ہے اور مع الدلالہ یہ اسی کا حال ہے۔ کلمہ خبر و مبتدئ محذوف، کلمہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، والتقدیر، اور تقدیر کلام اس طرح ہے فہوا حال کونہ مع الدلالۃ علی احدھا کلمۃ، تو وہ یعنی وہ لفظ اس حال میں کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے تو ایسی دلالت کے ساتھ وہ کلمہ ہے۔ قولہ بہیئتہ، یعنی زمانے پر دلالت کرے اپنی حیت و صیغہ کی وجہ سے، اپنے جوہر اور مادے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی حیت و صیغہ کی وجہ سے کسی زمانے پر دلالت کرے کہ جب وہ حیت پائی جائے تو زمانے پر دلالت پائی جائے۔ اے کلما تحققت الحیت الترکیبیہ فی مادۃ موضوعۃ متصرفۃ فہم احد الازمنۃ الثلاثہ، یعنی جب حیت ترکیبیہ کا تحقق کسی مادہ موضوعہ میں ہو جو متصرفہ ہو، جس کی گردان آتی ہو، تو تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھا جائے، مع المعنی الحدثی، ساتھ ہی اس میں معنی حدثی بھی پایا جائے۔ اب حیت کسے کہتے ہیں؟ تو حیت کی تعریف ہے یہ الحیت والصورۃ الحاصلۃ للحروف باعتبار تقدیمها و تاخیرها و حرکاتها و سکناتها۔ حیت اس صورت کو کہتے ہیں جو حروف کو حاصل ہوتی ہے، حروف کی تقدیم و تاخیر اور حرکات و سکنات کے اعتبار سے، یعنی حروف کی تقدیم و تاخیر اور حرکات و سکنات کے اعتبار سے جو صورت حروف کو حاصل ہوتی ہے اسے حیت کہا جاتا ہے۔ فبقید الاستقلال، اوپر مصنف نے کہا ان استقل، تو یہ استقلال کی قید سے ادات خارج ہو جاتا ہے، جیسے ان، لیتا وغیرہما اور ان کے علاوہ دیگر حروف، کہ یہ حروف معنی پر دلالت کرنے میں مستقل نہیں بلکہ ان حروف کے ساتھ کسی لفظ کو ملانا پڑے گا۔ وبقید الدلالۃ علی احد الازمنۃ الثلاثہ، اور جو یہ کہا کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے، تو اس قید سے اسم خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اسم کی دلالت کسی زمانے پر بالکل ہی نہیں ہوتی ہے، تو اس قید کے ذریعہ اسم یہاں سے نکل جاتا ہے۔ وبقید الدلالۃ علی احد الازمنۃ الثلاثہ، اور تینوں زمانوں میں سے ایک زمانے پر دلالت کی قید سے وہ اسم خارج ہو جاتا ہے، الذی لا یدل علی زمان اصلا، جو کسی زمانے پر بالکل ہی دلالت نہیں کرتا۔
جیسے الکتاب والمسجد، جیسے کتاب، مسجد وغیرہما، یہ سب اسماء ہیں، کسی زمانے پر ان کی دلالت نہیں۔ وبقید الحیات، کلمہ کی تعریف میں مصنف نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی حیت و صیغہ کی وجہ سے کسی زمانے پر دلالت کرے، تو اس قید کے ذریعہ وہ اسم خارج ہو جاتا ہے جو اسم زمانے پر دلالت تو کرتا ہے لیکن اپنی حیت و صیغہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے جوہر اور مادہ کی وجہ سے کسی زمانے پر دلالت کرتا ہے، جیسے زمان، امس، سبو، غبو، یہ سب الفاظ جو زمانے پر دلالت کر رہے ہیں تو ان میں حیت کا دخل نہیں ہے، بلکہ اپنے جوہر اور مادہ کی وجہ سے یہ زمانے پر دلالت کر رہے ہیں۔ اور کلمہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حیت و صیغہ کی وجہ سے زمانے پر دلالت ہو، اس لیے حیت کی قید سے اس طرح کے اسماء خارج ہو جاتے ہیں۔ وبقید الحیات یخرج الاسم الذی یدل علی الزمان، اور حیت کی قید سے وہ اسم خارج ہو جاتا ہے جو زمانے پر دلالت کرتا ہے، لیکن لا بحیتی و صیغتی، لیکن اپنی حیت اور صیغہ کی وجہ سے نہیں، بل بحسب جوہرہ و مادتہ، بلکہ اپنے جوہر اور مادہ کی وجہ سے، جیسے کہ زمان، امس، سبو، غبو، فإن دلالتها علی الزمان بموادها وجواہرها، اس لیے کہ زمانے پر ان الفاظ کی دلالت اپنے مادہ اور جوہر کی وجہ سے ہے، بخلاف الکلمہ، برخلاف کلمہ کے، فإن دلالتها علی الزمان بسبب حیتها، کیونکہ کلمہ کی دلالت زمانے پر اپنی حیت کی وجہ سے ہوتی۔ بشہادت اختلاف الزمان عند اختلاف الحیاء، اب یہ بات رہی کہ کلمہ کی دلالت زمانے پر حیت و صیغہ کے سبب کیسے ہوتی ہے، یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اس پر شہادت یہ ہے، دلیل اس کی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں حیت مختلف ہوتی ہے وہاں زمانہ مختلف ہو جاتا ہے، اگرچہ وہاں مادہ ایک، جیسے حفظہ یحفظ، تو حفظہ یحفظ مادہ ایک ہے دونوں کا، حفظ، لیکن حیت دونوں کی بدلی ہوئی ہے، اس لیے یہاں زمانہ بھی مختلف ہو گیا، حفظہ کی دلالت ماضی پر ہے اور یحفظو کی دلالت حال یا مستقبل پر ہے، اور جہاں حیت ایک ہوتی ہے اگرچہ مادہ وہاں مختلف ہو تو زمانہ وہاں پر ایک ہی رہتا ہے، جیسے غسلہ اور قعدہ، تو یہاں مادہ الگ الگ ہے دونوں کا لیکن حیت ایک ہے، اس وجہ سے دونوں کی دلالت زمانے ماضی ہی پر ہو رہی ہے، ایک ہی زمانے پر دلالت ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کلمہ کی دلالت جو زمانے پر ہوتی ہے اس میں ہے تو صیغہ ہی کا پورا پورا دخل ہے۔ بشہادت اختلاف الزمان عند اختلاف الحیات، اس شہادت سے کہ حیت کی اختلاف کے وقت زمانہ مختلف ہو جاتا ہے، وَإِنِ اتَّحَدَتِ الْمَادَّةُ، اگرچہ مادہ ایک، جیسے کہ حفظہ یحفظ، وَاتِّحَادِ الزَّمَانِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْحَیَةِ، اور جہاں حیت ایک ہوتی ہے، صیغہ ایک ہوتا ہے، وہاں زمانہ متحد ہوتا ہے، زمانہ ایک ہوتا ہے۔ وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْمَادَّةُ، اگرچہ مادہ وہاں مختلف ہو، جیسے غسلہ اور قعدہ۔ قولو وَإِلَّا فَأَدَاتٌ، ورنہ وہ ادات، اے وَإِن لَّمْ يَسْتَقِلَّ مَعْنَاهُ فَأَدَاتٌ، یعنی اگر اس کا معنی مستقل نہیں ہے تو وہ ادات۔ وَعِندَ النُّحَاةِ حرف، اور نحویوں کے وہاں اس کو حرف کہا جاتا ہے۔ یہ ہے مفرد کی پہلی تقسیم۔ وَأَيْضًا إِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ،
یہ مفرد کی دوسری تقسیم ہے۔ ھذا شروع فی تقسیم ثانی للمفرد الی 7 اقسام، یہ ہے 7 اقسام کی طرف مفرد کی تقسیم ثانی کا آغاز۔ وہ 7 اقسام یہ ہیں: علم، متواتی، مشکک، مشترک، منقول، حقیقت اور مجاز۔ وہ تفصیل ہو، اس کی تفصیل یہ ہے: ان المفرد اما ان یکون معناہ واحدا او کثیرا، مفرد کا معنی یا تو ایک ہوگا یا کثیر ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، اگر مفرد کا معنی ایک ہے، پہلی شکل ہے یعنی اس کا معنی ایک ہے، فَلَهُ 3 اقسام، تو اس کی 3 قسمیں: الجزی والمتواتی والمشکک، جزی، متواتی اور مشکک۔ لِأَنَّهُ لا يخلو اما يتشخص ذلك المعنى بحسب الوضع او لا، اس لیے کہ خالی نہیں، یا تو وہ معنی وضع کے اعتبار سے مشخص و معین ہوگا، یعنی کسی مشخص و معین ذات کے مقابل میں اس لفظ کی وضع ہوئی ہے، اولا یا نہیں۔ فَإِن تشخص، اگر اس کا معنی متشخص ہے یعنی کسی مشخص و معین ذات کے مقابل میں اس کی وضع ہوئی ہے، یسمى علما فی عرف النحاة، تو اس کا نام علم رکھا جاتا ہے نحویوں کے عرف میں، وجزیا حقیقیا فی عرف المنطقیین، اور مناطقہ کے عرف میں اسے جزئی حقیقی کہا جاتا ہے۔ جیسے خالد، ہشام، تو خالد کی وضع کسی مشخص و معین ذات کے مقابل میں ہوتی ہے، ہشام کی بھی وضع کسی معین و مشخص ذات کے مقابل میں ہوتی ہے۔ تو نحویوں کی اصطلاح میں ان دونوں الفاظ کو علم کہا جائے گا، جبکہ مناطقہ کے وہاں اسے جزئی حقیقی کہا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَتَشَخَّصْ، اور اگر اس کا معنی متشخص نہیں ہے یعنی کسی مشخص و معین ذات کے لیے اس کی وضع نہیں ہوئی ہے، فَهُوَ إِمَّا مُتَوَاتٍ، تو وہ یا تو متواتی ہے یا مشکک ہے یا مشترک ہے۔ نہیں، مشترک تو کثیر والی صورت پر ہے۔ وَإِن لَّمْ يَتَشَخَّصْ، اور اگر اس کا معنی متشخص نہ ہو، فَهُوَ إِمَّا مُتَوَاتٍ، تو وہ یا تو متواتی ہے، ان تساوت افراد الذہنیہ والخارجیہ فی حصولہ وصدقہ علیہا، اگر اس کے افراد ذہنیہ اور خارجیہ ایک برابر اس معنی کے حصول اور ان افراد پر صدق میں سارے افراد کے درمیان مساوات، یعنی سارے افراد پر اس معنی کا صدق ایک ساتھ ہو اور یکساں طور سے، تو اسے متواتی کہا جائے گا۔ کل انسان جیسے کہ انسان کے جتنے افراد ہیں، سارے افراد پر اس کا صدق ایک ساتھ ہوتا ہے اور یکساں طور سے ہوتا ہے۔ اور شمس کے جو افراد ذہنیہ ہیں، ان سارے افراد ذہنیہ پر اس کا صدق یکساں طور سے ہوتا ہے، اس لیے اسے متواتی کہا جاتا ہے۔ اب متواتی کو متواتی کیوں کہتے ہیں، وجہ تسمیہ کیا ہے، تو اس کو بتاتے ہیں۔ وَتَسْمِيَتُهُ مُتَوَاتِيًا، اور اس کا نام متواتی رکھا جانا، لِتَوَاتُعِ الْأَفْرَادِ فِي مَعْنَاهُ، اس لیے کہ
اس کے معنی میں افراد میں تماتو یعنی توافق ہوتا ہے، اہل توافق ہے، یعنی افراد میں باہم موافقت ہوتی، وَإِمَّا مُشَكِّكٌ یا وہ مشکک ہوگا، ان تفاوتت افرادہ الذہنیہ والخارجیہ فی حصولہ وصدقہ علیہا، اگر ان افراد ذہنیہ اور خارجیہ پر اس معنی کے حصول اور صدق میں تفاوت ہو۔ اب یہ تفاوت کیسا بھی ہو، خواہ اولیت کے اعتبار سے تفاوت ہو، یعنی کسی فرد پر اس کا صدق اولیت کے ساتھ ہو رہا ہے اور کسی پر صدق اولیت کے ساتھ نہیں ہوتا، یا یہ تفاوت اولویت کا ہو، وَذَلِكَ التَّفَاوُتُ إِمَّا بِأَوَّلِيَّةٍ، اور یہ تفاوت یا تو اولیت کا ہوگا، کل وجود فَإِنَّهُ فِي الْوَاجِبِ قَبْلَ حُصُولِهِ فِي الْمُمْكِنِ، مثلاً وجود ہے، وجود کا صدق واجب کی ذات پر پہلے ہے اور ممکن کی ذات پر وجود کا حصول یہ بعد میں، تو یہاں پر صدق کے اعتبار سے یہ تفاوت، صدق میں تفاوت اولیت کا ہوا، کل وجود فإنه فی الواجب قبل حصولہ فی الممکن، کیونکہ واجب میں اس کا حصول، واجب کی ذات پر اس کا صدق ممکن میں حصول سے پہلے، ممکن کی ذات پر صدق سے پہلے، او اولویہ یا یہ تفاوت اولویت کا، کالنور جیسے کہ روشنی، فإنه فی الشمس اقویٰ واتم من غیرہا، کیونکہ شمس میں اس کا حصول غیر شمس میں حصول سے اقوا اور اتم ہے۔ ظاہر ہے کہ شمس، سورج کے اندر جو روشنی ہے وہ روشنی غیر شمس میں نہیں ہے، تو سورج میں اس کا حصول غیر شمس میں حصول سے اقوا اور اتم ہے۔ وَتَسْمِيَتُهُ مُشَكِّكًا، اب مشکک کو مشکک کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ شک کا یشکک کو تشکیک کا معنی ہوتا ہے شک میں ڈالنا، مشکک کا معنی ہوا شک میں ڈالنے والا، تو کلی مشکک یہ ایسی کلی ہے جو صاحب نظر کو شک میں ڈال دیتی، یعنی صاحب نظر جب اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ اصل معنی کے لحاظ سے تو افراد میں اتفاق ہے، اور جب اصل معنی میں افراد میں اتفاق ہے تو اس لحاظ سے جب دیکھتا ہے تو اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسے متباتی ہونا چاہیے، لیکن جب اس اعتبار سے دیکھتا ہے کہ اگرچہ اصل معنی میں افراد میں اتفاق ہے لیکن پھر بھی افراد پر صدق میں اتفاق نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے، کہ کسی پر اس کا صدق اولیت کے ساتھ ہوتا ہے، کسی پر اولیت کے ساتھ نہیں ہوتا، کسی پر اس کا صدق اولویت کے ساتھ ہوتا ہے، کسی پر اولویت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، کسی پر اس کا صدق اشدیت کے ساتھ ہوتا ہے، کسی پر اس کا صدق اضافیت کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے دیکھتا ہے تو افراد میں اسی اختلاف نظر آتا ہے، تو اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسے مشترک ہونا چاہیے، تو کلی مشکک یہ ہے ناظر کو شک میں ڈال دیتی، اس وجہ سے اس کا نام مشکک پڑا، وَتَسْمِيَتُ مُشَكِّكًا، اور اس کا نام مشکک رکھا جانا اس شک کی وجہ سے ہے
جو اس میں نظر کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ يُشَكِّكُ، کیونکہ یہ کلی شک میں ڈال دیتی، حل ہوا متواتن، کہ کیا یہ متواتی ہے، من حیث اتفاق افرادی فی اصل معنی، اس حیثیت سے کہ اصل معنی میں افراد میں اتفاق ہوتا، یا یہ مشترک ہے اس حیثیت سے کہ اس کے افراد میں اختلاف پایا جاتا ہے، اولیت کا وغیرہ یا کوئی دوسری نوعیت کا اختلاف۔ قولہ وَإِن کثر، اور اگر اس کا معنی کثیر، عطف علی قولہ ان اتحد، اس کا عطف ہے مصنف کے قول ان اتحد پر، اے وَإِن کَانَ معنی المفرد کثیرا، یعنی اگر مفرد کا معنی کثیر ہو، فَلَهُ أَرْبَعَةُ اقسام، تو اس کی 4 قسمیں، المشترک، المنقول، الحقیقہ، المجاز، مشترک، منقول، حقیقت اور مجاز۔ لأنه لا يخلو اما يكون موضوعا لكل من المعاني الكثيرة او لا، اس لیے کہ خالی نہیں، یا تو اس لفظ کی وضع ان معانی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے ہوئی ہے، اولا، یا ہر ایک کے لیے اس کی وضع نہیں ہوئی، علی الاول، پہلی تقدیر پر، یعنی ان معانی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے اگر وضع ہوئی تو وہ مشترک، اشتراکی فی تلک المعانی، اس لیے کہ ان معانی میں اس لفظ کا اشتراک ہوتا ہے، کالعین للباسرہ والذہب والشمس وغیرہا، جیسے کہ لفظ عین، اس کی وضع آنکھ، سونا اور سورج اور ان کے علاوہ بہت سارے معانی کے لیے اس کی وضع ہوئی، اور ہر ایک کے لیے ابتداءً وضع ہوئی، تو اسے مشترک کہا جائے گا۔ وعلی الثانی، اور دوسری تقدیر پر آئے، وَإِن لَّمْ يُوضَعْ لِكُلٍّ مِّنَ الْمَعَانِي، یعنی ان معانی میں سے اگر ہر ایک کے لیے وضع نہ ہوئی ہو، بل وُضِعَ لِمَعْنًى ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي مَعْنًى آخر، بلکہ اس کی وضع ایک معنی کے لیے ہوئی تھی، پھر کسی مناسبت کی وجہ سے، ثم استعمل فی معنی آخر لمناسبت، پھر دوسرے معنی میں کسی مناسبت کی وجہ سے اس کا استعمال ہوا، فلا یخلو من ان یکون استعمالہ مشتہرا فی الثانی دون الاول، تو خالی نہیں کہ وہ لفظ یا تو معنی ثانی میں اس طرح سے مشہور ہو گیا کہ معنی اول ترک کر دیا گیا، یا معنی ثانی میں اس طرح کی شہرت نہیں ہوئی۔ اگر معنی ثانی میں اس طرح سے وہ مشہور ہو گیا ہو کہ معنی اول ترک کر دیا گیا ہو، تو اسے منقول کہا جائے گا۔ فلا یخلو، تو خالی نہیں اس بات سے کہ اس کا استعمال یا تو معنی ثانی میں مشہور ہو گیا دون الاول، نہ کہ معنی اول میں، اولا، یا ایسا نہیں۔ فَإِنِ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِي، اگر معنی ثانی میں مشہور ہو گیا وہ ترک استعمالو فی المعنی الاول، اور معنی اول میں اس کا استعمال متروک ہو گیا، بدون القرینہ، بغیر قرینہ کے، یعنی جب تک کہ الگ سے قرینہ نہ لایا جائے جو اس بات پر دلالت کرے کہ معنی اول مراد لیا گیا ہے، اس وقت تک معنی اول کی طرف ذہن نہ جائے، فَهُوَ مَنْقُولٌ، تو وہ منقول، لِوَجُودِ النَّقْلِ فِيهِ، اس لیے کہ اس میں نقل کا معنی پایا جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَشْتَهِرْ فِي الثَّانِي، اور اگر معنی ثانی مشہور نہ ہوا، وَلَمْ يُتْرَكْ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْأَوَّلِ، اور معنی اول میں اس کا استعمال متروک بھی نہ ہوا ہو، اور معنی اول میں اس کا استعمال ترک نہیں کیا گیا، بلکہ کبھی معنی اول میں استعمال ہوتا ہے، کبھی معنی ثانی میں استعمال ہوتا ہے، تو اگر معنی اول میں استعمال ہو تو حقیقت، اور معنی ثانی میں استعمال ہو تو مجاز۔
فَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ، تو اگر معنی اول میں استعمال ہوا ہے، الذي هو الموضوع له، جو موضوع له ہے، فهو حقیقت، تو حقیقت، لتحقق اللفظ فی موضع الاصلی، اس لیے کہ لفظ کا تحقق اپنے اصلی مقام میں ہوا، کل اسد للحیوان، جیسے کہ کل اسد للحیوان المفترس، جیسے کہ اسد کا استعمال حیوان مفترس کے لیے کیا جائے تو حقیقت۔ وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الْمَعْنَى الثَّانِي، اور اگر معنی ثانی میں اس کا استعمال ہوا ہے جو معنی موضوع له نہیں ہے، اس کا غیر ہے، تو وہ مجاز۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ لِكُونِهِ مُتَجَاوِزًا عَنْ مَعْنَاهُ الْوَضْعِي، اس لیے کہ وہ اپنے معنی وضعی سے متجاوز ہے، معنی وضعی میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ اس سے ہٹ گیا ہے، اس سے تجاوز کر گیا ہے، اس وجہ سے اسے مجاز کہا جاتا ہے۔ کل اسد للرجل الشجاع، جیسے کہ اسد کا استعمال رجل شجاع کے لیے کیا جائے تو اسے مجاز کہا جائے گا، کیونکہ معنی موضوع له حیوان مفترس تھا اور یہاں پر معنی موضوع له سے یہ لفظ تجاوز کر گیا، اس وجہ سے اسے مجاز کہا جائے گا۔